علیہ وسلم الامامۃ نظام الدین و امام الدین و نظام الامہ صلی پیغمبر اسلام پر معتبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الامامۃ زمام الدین و نظام الامہ، امامت دین کا ایک نظام ہے، دین کا ایک سسٹم ہے اور یہ امت کی نظام ہے، اور اس نظام کے ذریعے سے امت کو قانون رکھا جاتا ہے اور دین کا محور امامت ہے، دین کا مرکز امامت ہے۔ اور امامت کی تعریف قرآن نے جو کی وہ یہ ہے کہ ہم نے جنہیں امام بنایا وہ ہے کہ جو ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم انہیں امر دیتے جاتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کو وہ ہدایت کرتے جاتے ہیں، اور ہدایت کا کل دار و مدار ہے امام کے اوپر اور اس امام کے اوپر کہ جو اللہ نے بنایا۔ کائنات کے اندر دین اللہ نے بھیجا، جبریل کے ذریعے سے پیغمبر کے پاس دین آیا، لیکن اس کے بعد تحفظ اور نشر کامل کی ذمہ داری منصب امامت کو حاصل رہی کہ نشر کامل اگر ہوا ہے تو امامت کے ذریعے سے، اور تحفظ اگر ہوا ہے محفوظ ہوا امامت کے ذریعے سے۔ تمام انبیاء نے دین کو بتایا ہے، دین کو پہچنوایا ہے، لوگوں کو دین پہنچایا ہے، لیکن اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نشر کامل کرنے کے بعد اس کے تحفظ کی ذمہ داری لینا، اور اس چیز کو اللہ نے امامت کے حوالے کیا ہے اور ائمہ کے حوالے کیا ہے کہ دین کا محور تم ہو، دین کی تکمیل تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، اور نشر کامل کا دوسرا نام امامت ہے، لہذا امامت ہی کے ذریعے سے تحفظ بھی ہوگا۔ لہذا یہ ذوات مقدسہ کہ جیسے ہم ائمہ معصومین کہتے ہیں، یہ دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے مفہوم رسالت کو سمجھایا، انہوں نے مفہوم توحید کو سمجھایا، انہوں نے مفہوم عدل الہی کو سمجھایا، اور انہوں نے فلسفہ قیامت کو سمجھایا، اور انہوں نے دین اور اسلام کو پہچنوانے کے ساتھ ساتھ اس کا محفوظ تحفظ کیا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ دین ہم کہاں سے لیں اور دین ہم کس طرح سے لیں۔ لہذا کہ جو ہے جو اللہ نے دین خود بنایا ہے اور دین خود بندوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں وہیں سے دین لینا ہوگا کہ جنہیں اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں، اور اللہ نے اپنے مسئلے کے اندر کسی کو شامل نہیں کیا ہے، بلکہ خلقت آدم کے موقع سے لے کر کے ہی اعلان یہ اعلان کر دیا ہے، کھلے طور پہ اعلان کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں وہ زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ خلافت کی پیدائش ہو رہی ہے اور یہ خلافت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ خود اپنی طرف لے رہا ہے اور اپنی طرف اسے منسوخ کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ خلافت ہو یا امامت ہو، اس کے بنانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کے بنانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے، جب کسی کو حاکم بناتا ہے دین کا محافظ بناتا ہے، دین کا ناشر بناتا ہے، تو اس کے اندر کچھ کوالٹیاں ہوتی ہیں جو بقیہ حکام کے اندر یا بقیہ لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، وہ ممتاز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے علم، یعنی امام جو ہوتا ہے اس کے اندر بھرپور علم پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، طاقت پائی جاتی ہے، اور تیسری چیز اس کے اندر اختیار ہوتا ہے، اللہ نے اختیارات انہیں دیے ہیں۔ کیونکہ جب تک انسان علم نہیں رکھتا ہوگا
سمجھا نہیں سکتا ہے. اگر انسان کے پاس قدرت نہ ہوگی، ہر طرح کی قدرت، قوت گویائی، قوت افہام، قوت نشو و اشاعت، قوت ایصال، پہنچانے کی قوت، یہ اگر قوتیں اگر نہ ہوگی تو انسان پہنچا نہیں سکتا اپنی بات کو. اس کے بعد یہ ہے کہ ان پہنچانے کے اندر بھی انسان کو اختیار بھی ہونا چاہیے. جب انسان کے پاس اختیار ہوگا تو ان اختیارات کی بنیاد کے اوپر اپنے علم کا استعمال کرے گا اور علم کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت کا استعمال کرے گا. لیکن اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ گروہ ہے ائمہ علیہ السلام کامل و اکمل ہیں، کیونکہ اللہ نے بھرپور علم انہیں دیا ہے، اللہ نے پوری قدرت انہیں دی ہے اور اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے جو بقیہ بندوں کو نہیں دیا ہے. لیکن ان تین چیزوں کے بنیاد کے اوپر جو امتیاز انہیں حاصل ہے وہ بقیہ لوگوں کو حاصل نہیں ہے. لہذا ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم انہیں قبول کریں یا نہ کریں تو ہمیں دیکھیں کہ یہ کوالٹی کے اندر ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. اگر دنیا میں کوئی حاکم آ رہا ہے یا دنیا میں کوئی امام نظر آ رہا ہے، دنیا میں کوئی خلیفہ نظر آ رہا ہے سامنے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی ہے، پائی جاتی نہیں ہے. علم ہے اس کے اندر یا نہیں ہے، قدرت ہے اس کے اندر یا نہیں ہے، اختیار اس کے اندر پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے. ہر جگہ بے بس نظر آتا ہے، اس کے بعد جو ہے بزدلی پائی جاتی ہے یا اس کے اندر جہل پایا جاتا ہے، تو پھر وہ انسان دین کی نشو و شاعت کا محقق نہیں کر سکتا ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس جملے سے آپ اندازہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں، یعنی پڑھا لکھا کسے کہتے ہیں. جو آدمی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ جب کہ ہر شے اپنی اجزاء سے، یعنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے. رات کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب دن ہوتا ہے، دن کی قدر معلوم اسی وقت ہوتی ہے جب رات ہوتی ہے، نور کی قدر اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب ظلمت ہوتی ہے. لہذا اگر انسان کو سمجھنا ہے کہ اہل علم کی طاقت و قوت و قدرت کیا ہے یا ان کی صفات کیا ہے، تو ابھی پہلے سمجھے کہ جاہل کسے کہتے ہیں. چھٹے ماہ پر ماتے کہ ان الاخلاق الجاہل، جاہل کا کریکٹر یہ ہے کہ ہوا الاجابت قبل ان یستمع، وہ جواب دیتا ہے قبل اس سے وہ بات کو سنے. پوری طرح سے بات کو سن نہیں پاتا ہے، جواب دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے. تو یہ جاہل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چھٹے ماہ پر ماتے چونکہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں ان کے اقوال آپ کی خدمت میں بجانا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ان الاخلاق الجاہل ان العجابت والعجابت ان لا يستمع قبل ان لا يستمع، یعنی وہ جواب دیتا ہے، وہ لوگوں کو جواب دیتا ہے قبل اس سے اس بات کو سنے، یعنی پوری طرح بات کو سن نہیں پاتا ہے. آپ دیکھیں اپنے سماج کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنے سامنے نے سنا بھی نہیں کہ ہم کہنا چاہتے ہیں، مفہوم کیا ہے ہمارا مراد کیا ہے، اور آج اس کے پہلے سے اس کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جاہل کی علامت ہے. جاہل کا کریکٹر ہوتا ہے ایسا کہ وہ کسی بات کو سنتا نہیں ہے اور سننے سے پہلے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. والمعارضۃ، اور اعتراض کرتا ہے قبل ان یفہم، بغیر سمجھے ہوئے، یہ بات کو سمجھتا نہیں ہے اس سے پہلے وہ اعتراض کر دیتا ہے. جب اعتراض کی بنیاد رکھ دیتا ہے تو پھر فہم و ادراک سے بہت دور ہو جاتا ہے، فہم و ادراک سے بہت دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد والحکم، اور حکم دیتا ہے بما لا یعلم، اس چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں وہ حکم لگاتا ہے جس کے بعد جو اس کے پاس علم نہیں ہے. جواب دیتا ہے بغیر سنے ہوئے، اعتراض کرتا ہے بغیر سمجھے ہوئے، حکم لگاتا ہے بغیر جانے ہوئے جو اس چیز کے بارے جس کے بعد جو اس کے پاس علم نہیں ہے. اگر اس کو آپ برعکس کریں تو کیا ہوگا؟ جاہل کے مقابلے کون آتا ہے؟ عالم آتا ہے. عالم کیا کرتا ہے؟ عالم جواب دیتا ہے پوری بات سننے کے بعد. عالم اعتراض کرتا ہے اس پر جب پوری بات سمجھ لیتا ہے، اگر سمجھے جواب اعتراض نہیں کرتا ہے. اور عالم حکم ہی لگاتا ہے وہاں پر جس کا اسے علم ہوتا ہے، یا نہیں ہوتا ہے سیدھا بولتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. مگر اگر آپ کا
چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو صریحی طور پر کہہ دو مجھے نہیں معلوم ہے. تمہاری تھوڑی سی اپنے سماج کے اندر شرمندگی تمہیں وہاں کی شرمندگی سے بچا لے گی. بہت سے لوگ ہیں اپنی ذاتی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کچھ باتیں یہاں کر دیتے ہیں اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو سوچنا چاہیے. تو یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جاہل کا کردار یہ ہے کہ جاہل بات کو سنتا نہیں ہے، جواب پہلے دیتا ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے، اعتراض پہلے کرتا ہے اور حکم لگاتا ہے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں کب ہوں گی؟ جب انسان کے پاس علم ہوگا، انسان کے پاس قدرت ہوگی، انسان کے پاس اختیار ہوگا، تو وہ ہوگا امام، وہ ہوگا حاکم، وہ ہوگا ولی، وہ ہوگا اللہ کا نمائندہ، وہ ہوگا دین کے نشر کرنے والا، وہ دین ہوگا محافظ ہوگا. اس کے بعد یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی. آپ دیکھیں کہ جو افراد دین کے پہنچانے والے ہیں، جو حاکم ہیں، جو اللہ کی طرف سے ولی بنائے گئے ہیں، ان کے علم کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر علم کا اندازہ کرنے کے لیے وہ افراد خود ہیں جو کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تقودونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو. وہ جواب ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے نہیں، میں تمہارے درمیان سے کبھی جانے والا نہیں ہوں، بلکہ تم مجھے کھودو. میں تمہارے اندر اتنی سکت ہونا چاہیے کہ تم مجھے سمجھو، تمہارے اندر سکت ہونا چاہیے کہ تم مجھے جانو اور پہچانو. تو سلونی قبل ان تقودونی، تم مجھ سے پوچھو. تو یہاں پر سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ کیونکہ علم پایا جاتا ہے، قدرت، ان کی قدرت کا کیا کہنا؟ جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، نہ کوئی جوان ہے سوائے علی کے، نہ کوئی تلوار ہے سوائے ذو الفقار کے. یعنی ان کے ہاتھ کی بھی تعریف ہوتی ہے اور ان کے ہتھیار کی بھی تعریف ہو رہی ہے، ان کے ہتھیار کی بھی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد قدرت کے بعد اختیار، اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں. یہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو سورج کو پلٹا سکتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا مقایسہ عام لوگوں سے نہیں کیا جاتا. یہ کوالٹیاں ہوتی ہی سے لیے ہیں تاکہ انسان پہلے ان کو ممتاز سمجھے، پھر اس کے بعد ہدایت لینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو. اب دیکھیں واقعات دیکھیں. اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ جو ابن درہم کیڑے مکوڑوں بناتا ہے اور مٹی سڑا کر کے جو کیڑے مکوڑے بناتا ہے، اس کے بعد جو کہتا ہے کہ میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا موجد ہوں، میں نے ان کو بنایا ہے، میں نے ان کو پیدا کیا ہے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی، کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو خود بذات ہی بھی گمراہ کرتے ہیں اور لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. لہذا اگر کوئی ذاتی طور پر گمراہ ہو رہا ہے تو انسان قابل برداشت ہو، سمجھ آتا ہے. لیکن کسی کی ذات کی بنا پر کوئی سماج گمراہ ہو رہا ہو تو وہاں پر برداشت نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہو رہا ہے، وہ اپنے ذاتی طور پر جو ہے گمراہی کی منزل پر جا رہا ہے، وہ انسان قابل برداشت ہے. لیکن ایک انسان ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کے بنا پر سماج خراب ہو رہا ہے، جس کے بنا پر سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، جس کے بنا پر معاشرہ گمراہ ہو رہا ہے، جس کے بنا پر سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ آواز بلند کی جائے تاکہ وہ انسان بھی بچ جائے اور سماج بھی بچ جائے. ابن درہم نے جب یہ کہا کہ میں اس کا خالق ہوں تو ہوا کیا تھا؟ لوگ اسے خالق سمجھنے لگے تھے، لوگ اسے اللہ سمجھنے لگے تھے، لوگ اسے اب جو ہے حاکم سمجھنے لگے تھے، پاورفل قدرت والا سمجھنے لگے تھے. اور ہوتا کیا کہ سب کے سب خدا کو چھوڑ کر کے ادھر چلے جاتے، معاملہ خراب ہو جاتا، دین سے لوگ نکل کے جانے لگے تھے. وہاں جب یہ آواز مسلسل اس کی بلند ہونے لگی کہ میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا خالق ہوں، تو ضروری تھا اس وقت کے حجت خدا کو کہ وہ بتائے کہ اصل خالق کون ہے، اصل خالق کون ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ فوراً ہی جا کر کے اعتراض نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے دعوے کو
پہلے جو ہے جھٹلایا ہے، اس کے دعوے کو سامنے پیش کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں کہہ رہا ہوں میں ان کا خالق ہوں، میں نے نہیں بتایا۔ کہا خالق ہو تم بتا دو کہ اس کے اندر کتنی تعداد ان کی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ کر دو کہ جو مشرق کی طرف جا رہے اسے مغرب کی طرف پلٹا دو، جو مغرب کی طرف جا رہے اسے مشرق کی طرف پلٹا دو۔ تو جب یہ بیس اس کے سامنے پیش کر دیا، جب یہ محور سامنے پیش کر دیا، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس میں مشرق طرف جانے والے کون ہیں اور مغرب طرف جانے والے کون ہیں۔ کہا تم اپنے آپ کو خالق کہتے ہو۔ اب یہاں سے بات ہوئی، امام نے کیا کہا؟ تم اپنے کو خالق کہتے ہو۔ خالق اگر ہو تو تمہارے اندر علم ہونا چاہیے، خالق اگر ہو تو تمہارے پر قدرت ہونا چاہیے، خالق اگر ہو تو تمہارے اندر اختیارات ہونا چاہیے۔ لیکن تم کو میں بتا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس موقع پر کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ لیکن جس قدرت کو نہ رکھنے کے بعد، اس تھوڑے سے کام کرنے کے بعد تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں خالق ہوں، اس سے زیادہ کام تو میں کر سکتا ہوں، اور میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر تعداد کتنی ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں جو مشرق طرف جانے والے انہیں پلٹا دوں مغرب طرف، جو مغرب طرف جانے والے انہیں مشرق طرف پلٹا دوں۔ لیکن پھر بھی میں اپنے اس عمل کے ذریعے سے دعوت اپنے اللہ کی طرف دوں گا، اپنی طرف نہیں دوں گا۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ جب انسان اپنی بڑی کوالٹی کو دیکھے گا اور مشاہدہ کرے گا، پھر تعجب کرے گا کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کس کا نمائندہ ہے، کس کا بنایا ہوا ہے۔ اور امام چاہتے ہی یہی تھے کہ اس کے عمل کو ٹھکرا کر کے، اس کے عمل کو پامال کر کے اور اپنے پے سے ولایت کو پیش کر کے یہ بتا دیں کہ دیکھو جب مجھ جیسا اس خالق کا مخلوق ایسا ہے تو وہ خالق کیسا ہو۔ تو یہ ہے حکمت عملی کہ کس طرح سے دشمن کو زیر کیا جائے۔ تو یہ جو درہم کا واقعہ چھوٹے امام نے بتایا کہ خالق کون ہے، رب کون ہے، اللہ کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، یہ چیزیں بتائی ہیں، اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ دیکھو میرے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے، میرے پاس اپنا علم پایا جاتا ہے، تاکہ تم میرے علم کے ذریعے سے اس کے علم کا اندازہ کرو، تم میری قدرت کے ذریعے سے اس کی قدرت کا اندازہ کرو، تم میرے اختیارات کے ذریعے سے اس کے اختیارات کا اندازہ کرو، کیونکہ وہ علم دینے والا ہے۔ میں وہاں سے لے کر کے آیا ہوں، میں وہاں سے لے کر کے آیا ہوں، وہ قدرت دینے والا ہے ہمیں، لہذا ہم یہ قدرت لے کر کے وہاں سے آئے ہیں، ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اس کے لیے ہوئے ہیں۔ تو جب اختیارات اور علم و قدرت رکھنے والا اتنا عظیم ہے تو پھر دینے والا کتنا عظیم ہے۔ ان کی چیزوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹے امام نے اس بات کو واضح کیا، اور جتنے بھی فیصلے ہیں چھوٹے امام کے آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ علم کی اس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے، اس کے اندر فہم و ادراک پایا جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہونے کے بعد کہتا ہے، ابو شاکر دہسانی نام تھا اس کا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ کام جو ہے آسانی سے آدمی کر لیتا ہے، میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں والا جو ہے، میں نہیں جانتا ہوں بہت کم لوگ بولتے ہیں، میں نہیں مانتا ہوں بہت زیادہ مل جائیں گے آپ اس طرح کے لوگ، میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ بیماریاں بہت پرانی ہیں، اور اس کا جوابات دینے کے لیے ظاہر جو ہے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ ہونا پڑے گا، در اہل بیت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ لیکن کیونکہ اگر آج کا دشمن بھی کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، اور ہم نے اپنے ذاتی فلسفے اور علم کی بنیاد پر سمجھانے کی کوشش کیا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا ایسے دشمن کو پامال کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے در زہرا سے وابستگی ضروری ہے، در اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے۔ ذاتی فلسفے ذاتی مسائل کے لیے استعمال کریں، مذہبی فلسفے مذہبی استعمال کریں، یعنی مذہب کے جہاں مسائل ہوں وہاں پر مذہبی فلسفوں
ماننا پڑے گا تمہیں. کیسے نہیں مانو گے تم؟ نہیں مانو گے یہ ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے ایسا ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے. جس طرح سے آج کے زمانے میں فٹافٹ جنت جہنم تقسیم ہوتی ہے. یہ نہیں کرو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو یہ ہوگا. صبح سے شام تک کتنے ہم کافر بناتے ہیں، کتنے مسلمان بناتے ہیں، اتنا تو انبیاء نے نہیں کیا ہوگا. فٹافٹ جو ہے بناتے ہیں، یہ کافر یہ مشرک یہ منافق یہ بنا ساری چیزیں بیان کر کے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ امام کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن ہم جہاں سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. اگر آپ کے پاس فکر اہل بیت ہے تو پھر آپ شیطانی فکر استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ کے پاس علم اہل بیت ہے تو آپ اپنا شیطانی علم استعمال نہیں کریں گے، وہی استعمال کریں گے آپ، اور وہ مفید بھی ہے. امام مہدی علیہ السلام کا اور بھی ہے کہ جب کہیں پر مباحثہ ہو، جب کہیں پر گفتگو ہو تو ہماری احادیث کو پیش کر دو دشمن کے سامنے، وہ احادیث کو دیکھ کر کے خود اندازہ کر لے گا جب کلام اتنا عظیم ہے تو متکلم کیسا ہوگا. متکلم کیسا ہوگا. لہٰذا ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈرنے کی، ضرورت نہیں ہے صنعت کرنے کی، ضرورت نہیں ہے ہمیں بنانے کی. لہٰذا جو چیزیں موجود ہیں اسی کو پیش کر دی جائے. آج اسلام کی صحیح تصویر اگر پیش کر دی جائے، ایک اہل علم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مشکلات یہ ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے جو ہے بہت ہی منجر کر دیا ہے. بہت سارے جو ہے مذاہب اور بہت سارے مسالک ہیں اور اس کے اندر جو ہے کنفیوژن بہت زیادہ ہو گیا ہے. حالانکہ انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی، دیا تھا کتاب کو، وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر واقعاً جس طرح سے آپ کے پاس یہ دین ہے اور آپ کا دین ہے جو میں نے پڑھا اور وہ اہل بیت علیہ السلام جسے آپ پیش کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، اگر واقعاً وہی دین لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے تو سارے دین خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن صحیح طریقے سے دین پہنچ نہیں پا رہا ہے، رکاوٹیں بہت آتی ہیں اور رکاوٹیں کرنے والے کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں. سوال پڑھنے پر محمد دین کا صحیح چہرہ سامنے نہیں آ پا رہا ہے. تکلف کی بنا پر، زحمت کی بنا پر، مصلحت کی بنا پر، جو بھی کہیں آپ، جو نام دے دیں آپ، ڈر کی بنا پر، خوف کی بنا پر، جس کی بنا پر بھی کہیں، لیکن بہرحال جو دین کی جو تصویر ہے وہ صحیح معنوں میں پیش نہیں ہو رہی. یا اگر جو پیش کرنا بھی چاہتا ہے، اب دیکھو کہ بچپنے کے اندر جو ہے کچھ بچے جو ہے دریا کنارے جاتے تھے کھیلنے کے لیے اور وہاں پہ جو ہے چشمے، چھوٹے چھوٹے چشمے رہتے تھے. وہ جب پانی پیتے تھے تو خود جو ہے صاف و شفاف پانی پیتے تھے اور صاف و شفاف پانی پینے کے بعد دوسرے بچے اس چشمے سے پانی نہ پینے پائے تو کیا کرتے تھے وہ کہ اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے ریت کو ملا دیا کرتے تھے تاکہ پانی گندا ہو جائے، کوئی دوسرا نہ پینے پائے. یہ بھی کیا جا رہا ہے. یعنی خود تو سمجھ رہے ہیں لیکن دوسرے کو سمجھنے نہیں دیتے ہیں. خود سمجھ رہے ہیں کہ کہاں سے دین دینا چاہیے، کیسے دین دینا چاہیے، لیکن دوسروں کو سمجھنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں کرتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے پیش کیا ہے، یہ واقعی چہرہ دین ہے، یہ محور دین ہے، یہ مرکز دین ہے اور یہیں سے دین سمجھ میں آتا ہے، یہیں سے دین سمجھ میں آتا ہے. دین کی تکمیل بھی یہیں سے ہوئی ہے، لہذا ہمیں دین یہیں سے لینا ہے. ابو شاہ نے کیا کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. تصور کرو تم ایک قلعہ ہے، تصور کرو کہ ایک قلعہ ہے. آپ دیکھیں واقعی حکمت عملی کیا ہے. زور سے بات کہنے سے ہاتھ بات کوئی ثابت نہیں ہوتی. بہت زور سے کہہ دینے سے جو ہے ہم بات ثابت نہیں ہوتی. یہ کوئی معیار نہیں. دھیرے سے بات ہو، بات محکم ہوگی، پہنچ جائے گی اور مضبوطی سے پہنچے گی. امام نے کہا کہ تصور کرو، خیال کرو کہ ایک قلعہ ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، اس کے اندر چاندی کا دریا بھی بہ رہا ہے، سونے کا دریا بھی بہ رہا ہے. لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے، محمد کی حکمت یہ ہے کہ نہ چاندی کا دریا سونے کے دریا سے ملتا ہے، نہ سونے کا دریا چاندی کے دریا سے ملتا ہے. چاندی کا دریا بھی بہ رہا ہے اس قلعے کے اندر اور سونے کا دریا بھی بہ رہا ہے اس قلعے کے اندر، لیکن اس کے اندر کہیں سے دروازہ نہیں ہے. اس قلعے کے اندر کہیں سے ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے
اور یہ چاندی کے دریا سونے کے دریا سے نہیں ملتا ہے، اور سونے کے دریا چاندی کے دریا سے نہیں ملتا ہے، لیکن جب ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد دونوں آپس میں ملتے ہیں تو مختلف طریقے کے جانور نکلتے ہیں، مختلف قسم کے پرندے نکلتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا۔ امام نے اس کے سوال کو ٹھکرائے نہیں، بلکہ اپنے دینی لاجک پیش کیا، اپنے دین کو پیش کیا، اپنے توحید کو پہچانوایا کہ پہچانو، کیا تصور کرو کہ کلا ہے، اس کے اندر کوئی دروازہ نہیں ہے، اور اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ چاندی دریا بہ رہا ہے اور سونے دریا بہ رہا ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں، لیکن جب آپس میں ملتے تو مختلف پرندے نکلتے ہیں۔ بتاؤ ان کا خالق کون ہے؟ وہ حیران ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کلا ہے بھی؟ جب کلا ہی کو نہ پہچانتا ہوں، وہ خالق کلا کو ایسے پہچانے گا؟ جو کلا ہی کو نہ پہچانتا ہو وہ خالق کلا کو کیا پہچانے گا؟ لہذا امام نے کہا کہ ہاں ایسا ہے کلا، جس کے اندر دروازے نہیں ہیں، جس کے اندر ہوائیں نہیں جاتی ہیں، اور اس کے اندر دریا جو بہ رہا ہے وہ سونے کا اور چاندی کا بھی، اور آپس ملتے ہیں تو پرندے نکلتے ہیں۔ ایک مرغی کا انڈا پیش کر دیا، مرغی کا انڈا پیش کرنا پیش کر دیا، کیا دیکھو یہ قیدا ہے۔ تو کہنے مقصد جب انسان کے پاس پختہ علم ہوتا ہے، جب انسان کے پاس مضبوط دلائل ہوتے ہیں، مضبوط براہین ہوتے ہیں، اہل بیت سے زیادہ مضبوط براہین کس کے پاس ہوتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ ہمیں ان کے دامن کو پکڑنا چاہیے، ان سے علم لیں، ان سے ہم توفیقات لیں، ان سے ہم وابستہ ہوں، ان سے توسل کریں، اور توسل کر کے ہم اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ لے سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس در پر آنے کے بعد اس غرض سے آئیں کہ ہمیں اللہ سے لینا ہے، کیونکہ یہی وہ وسیلہ ہے کہ جس وسیلے کے ذریعے سے اللہ ہر شے دیتا ہے، یہی وسیلہ ہے۔ تو امام نے ابو شاکر جیسانی کو سمجھا دی ایک پروجیکٹ کی مثال کے ذریعے سے، تو یہ امام ہے۔ امام نزاکتوں کو پہچانتا ہے، امام حکمتوں کو پہچانتا ہے، امام یہ جانتا ہے کون سا دشمن کس طرح کا جواب چاہتا ہے اور کسے کس طرح کا جواب دینا چاہیے۔ بہت سے واقعات امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رئیس مذہب تشیع کہا گیا، رئیس مذہب تشیع کہا گیا ہے۔ 400 شاگرد آپ کے تھے، 900 درسی حلقے تھے، 900 درسی حلقے تھے جہاں پر آپ کی حدیثیں بیان ہوتی تھی، اور 400 شاگرد ہمیشہ قلم و دعوات لے کر کے حاضر رہتے تھے کہ امام معصوم کے ذہن مبارک سے کوئی کلمہ نکلے اور ہم سے لے۔ یہ جوش جذب ولولہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کتنا ہو سکے ہمیں علم امام لے لیں، کتنا ہو سکے ہم کردار امام سے قریب ہو جائے، جتنا ہو سکے ہم امام سے قریب ہوں، امام سے متوسل ہوں، امام کے ذریعے سے ہم توفیقات لیں ہر اس چیز کے لیے جو ہم پانا چاہتے ہیں۔ شب شہادت ہے، ائمہ نے اپنی پوری زندگی دین پہنچایا ہے، اپنی پوری زندگی کردار بتایا ہے، اپنی پوری زندگی شریعت بتائی ہے۔ ہمیں 2 معصوم کی وصیتیں ملتی ہیں اور دونوں امام نے وصیتیں کی ہیں، غیر معصوم نے وصیت کی ہے، امام نے وصیت کی ہے، امام وقت نے وصیت کی ہے، اور دونوں وصیتوں کا تعلق ہم سے ہے، دونوں وصیتوں کا تعلق ہم سے ہے۔